بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 34 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام طلبہ کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا سے لے کر آیت نمبر 102 ہاروت و ماروت تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھیے، یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ وَكُلَّمَا کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا، عَاهَدُوا کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا اللہ سے، عہدًا جب بھی انہوں نے اللہ سے عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ وہ تو اکثر لوگ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ یہ ذرا تفسیر دیکھیے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا اللہ، یہ مفعول بہ کا بیان ہے، یعنی جب بھی انہوں نے اللہ سے عہد کیا، ٹھیک ہے، علی الایمان، بیان عہد، معہود علیہ کا بیان، معہود علیہ کا بیان، کس چیز پر عہد کیا؟ علی الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالنبی ہے کہ نبی پر ایمان لانے کا عہد کیا اللہ سے کہ ہم نبی پر ایمان لائیں گے، ان خرج اگر وہ ہمارے پاس آیا، ان خرج ظہر یعنی اگر اس کا ظہور نبوت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت اگر ہوئی تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اوِن نبی اللہ یعاون علیہ المشرکین، یہ قول ثانی کا بیان ہے کہ انہوں نے عہد کیا کس سے؟ نبی سے، نبی سے عہد کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نبی پر ایمان لائیں گے اگر اس کا ظہور ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے تو اس کو توڑ دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے نبی سے عہد کیا، کیا عہد کیا؟ اللہ یعاون علیہ المشرکین، کہ وہ اس کے خلاف مشرکین کی معاونت نہیں کریں گے، مشرکین کی مدد اس نبی کے خلاف نہیں کریں گے، جیسے یہودی مدینہ عہد کرتے تھے اور عہد کو توڑ دیتے تھے۔ نبذہ فریق منہم تو توڑ پھینکا ان میں سے ایک فریق نے، بنقضہ اس کو توڑ دینے کے ساتھ، پھینک دینے کے ساتھ، اس کو توڑ دینے کے ساتھ اس کو پھینک دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وعدہ توڑ دیا انہوں نے، یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہے کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ جواب کلما، یہ کلما کا جواب ہے، اور کلما عہد میں کلما جو ہے نا، اس کا جواب کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے عہد کیا اس کو توڑ کے پھینک دیا، تو نبذہ اس کا جواب ہے۔ جواب کلما وہو محل الاستفہام الانکاری۔ جی عزیز طلبہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حمزہ استفہامی انکاری کا حمزہ جہاں بھی آتا ہے تو اس کا اصل محل جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ محل الاستفہام الانکاری، یہ جو جواب ہے یہ محل استفہام انکاری کا اصل محل ہے، یعنی کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ انہوں نے عہد توڑ دیے۔ ایک فائدے کی بات یہاں سنتے جائیں کہ یہاں پر ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے، اور آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ان میں سے بعض نے، اور یہ بھی ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، سب کے سب نہیں کہ سارے کے سارے ایمان نہیں لاتے، بلکہ بعض، ایک فریق۔ اسی لیے ہمارے استاد نے ہمیں ایک فائدے کی بات بتائی تھی، آپ بھی سن لیجئے کہ جب بھی کسی پر حکم لگانا ہو، فریق منہم سے ایک سبق، ایک فائدہ، کہ جب بھی کسی پر حکم لگانا ہو تو سب پر نہ لگائیں کہ سب ایسے ہی ایسے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کسی ایک جماعت، کسی ایک تنظیم، کسی ایک وہ جب یہ کوئی غلط کام دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب ایسے ہیں، یہ سب کے سب ہی ایسے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ تو قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ نبذہ فریق منہم، ایک گروہ نے ان میں سے، کچھ لوگوں نے، بل اکثرہم، سب کے سب نہیں، اکثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ انداز ہے، سب پر حکم نہیں لگانا چاہیے، ایک فائدے کی بات ہے۔ آگے چلیے، بل للانتقال، بل انتقال کے لیے ہے، بلکہ یعنی یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ان میں سے تھے ہی بے ایمان، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آگے ترجمہ دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، پیغمبر یعنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، مصدق لما معهم،
اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے کر دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، رسول من عند اللہ محمد، مصداق رسول، کون مراد ہے اس رسول سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ولما جاء رسول من عند اللہ، یہ بنی اسرائیل کی شناعت بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کی شناعت بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمیشہ سے ان کی روش رہی ہے کہ وہ نبی کو جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ہے ان میں سے، ان اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب کو پیٹھ پیچھے کر دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا کتاب کو۔ ای تورات، یعنی انہوں نے پہلے بھی تورات کو پیٹھ پیچھے کر دیا تھا۔ ای لم یعملوا بما فیہا من الایمان، یعنی کہ عمل نہیں کیا اس میں جو الایمان بالرسول، من الایمان بالرسول وغیرہ، یعنی عمل نہیں کیا جو کچھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی ایمان لانے کے بارے میں اور دوسری بات یہ تھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ پیٹھ پیچھے تو نہیں کرتے تھے، وہ تو تورات کی بڑی عزت و اکرام کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں جو یہود ہے، تو پھر پیٹھ پیچھے کیسے کر دیا؟ پیٹھ پیچھے تو بے اکرامی ہے، بے عزتی ہے۔ تو ایک تو حاصل معنی بتا رہے ہیں، دوسرا اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ لم یعملوا، پیٹھ پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرتے۔ جیسے آج قرآن کو لوگوں نے پیٹھ پیچھے کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے کر کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے اس طرح؟ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ ما فیہا من انہ نبی حق، یہ مفعول بہ کا بیان، جو کچھ اس میں ہے، جو اس میں ہے، یہ مفعول بہ ہے لا یعلمون کا، وہ نہیں جانتے۔ من انہ نبی، یہ جو ما ہے نا، ما موصولہ کا بیان ہے کہ کیا ہے اس میں، من انہ نبی حق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، او انہا کتاب اللہ، یا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جس طرح؟ آگے ترجمہ دیکھیے، اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور یہ بنی اسرائیل، یہودیوں کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، تو واتبعوا، اور یہ بنی اسرائیل لگ گئے، پیچھے پڑ گئے ان منتروں کے پیچھے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے اس طرح؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نیز یہ کہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ آئیے ابھی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واتبعوا عطف علی نبذ، اس کا عطف ہے نبذ کے اوپر، جو پیچھے نبذ گزرا ہے نا، ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق، کہ پھینک دیا، جب بھی ان کے بعد رسول آیا تو ایک فریق نے اہل کتاب میں سے اس وعدے کو پھینک دیا، اللہ کے حکم کو پھینک دیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے شیاطین کی اتباع کی۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کو بڑا زور تھا، تو یہ لوگ خود جادو کیا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ جادو، یہ تو بڑا جادوگر ہے، جادو کیا کرتے تھے۔ آگے اس کا شان نزول بھی آ رہا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ علی عہد سلیمان، علی عہد ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، من السحر، جی یہ من السحر جادو میں سے، یہ ما موصولہ کا بیان ہے، جو ما تتلو شیاطین میں ما ہے نا، ای تلت شیاطین، یہ جو ما ہے اس کا بیان ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو شیطان جس کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ جادو تھا، ٹھیک ہے۔ وکانت دفنتہ، یہاں سے اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے ابھی اس واقعے کی، جی تو اس کو غور سے دیکھیے، یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، عبارت بھی پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا واقعہ کیا ہوا تھا۔ وکانت دفنتہ تحت کرسیہ، اور ان شیاطین نے ان کو سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اس جادو کو،
لما نزع ملکہ جب ان کی سلطنت چھین لی گئی، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جب چھین لی گئی، سلطنت ان کی ختم ہو گئی، تو وہ جو جادو والی کتابیں تھی وہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے چھپا دی۔ او کانت تسترق السمع، یا یہ دوسرے قول کا بیان ہے، دوسرا قول بیان ہو رہا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے اس طرح یہ دوسرا قول بیان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا قول کیا تھا کہ او کانت تسترق السمع، یا یہ کہ یہ باتوں کو چوری کر لیتے تھے، کچھ سننے کو چوری کر لیتے تھے، وتضم الیہ اکاذیب، اور اس کے ساتھ جھوٹی باتیں ملا لیتے تھے، جیسے کہ سورۃ الصافات میں اس کا ذکر ہے کہ یہ آسمان سے جو احکامات آتے تھے نا، یہ اس کو سنتے تھے اوپر آسمانوں میں جا کر، اور اس کے ساتھ اپنے جھوٹے پرندے ملا کر نیچے کاہنوں کو بتاتے تھے، پھر وہ کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور اس طرح زمین میں پھیل جاتا تھا۔ تو یہ مراد ہے اس کا، یہ وہ والی ماتت الشیاطین میں ماں کا بیان چل رہا ہے کہ کون سی یہ وہ سحر کو کیا چیز تھی، وہ کون سی چیز تھی، تو وہ یہ تھی، یا تو وہ جو انہوں نے کرسی کے نیچے چھپایا تھا سلیمان علیہ السلام کی، یا وہ یہ والی باتیں تھی جو کاہنوں کو بتایا کرتے تھے آسمان سے لا کے اس میں اپنے جھوٹے پلندے ملا کے، وتضم الیہ اکاذیب، اور اس کے ساتھ اکاذیبہ، اور اس کے ساتھ جھوٹے بہت جھوٹ موٹ ملا لیتے تھے اپنی طرف سے، وتلقیہ الی الکہنۃ، اور کاہنوں میں القاء کر لیتے تھے، کاہنوں کو بتا دیتے تھے، فیدونونہ، وہ اس کو باقاعدہ تدوین کر لیتے تھے، باقاعدہ جو ہے نا ایک کتابی صورت میں، یا اس کو باقاعدہ ایک ترتیب سے کر لیتے تھے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا جنوری فروری مارچ اپریل کا پورا بتاتے ہیں۔ وفشا ذالک، اور اس کو مشہور کر لیتے، پھیلا دیتے اس کو، وشاع، اور یہ بات پھیلا دی تھی انہوں نے کہ ان الجن تعلم الغیبہ، کہ یہ جو جن ہے یہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ تو جو آسمانوں سے جھوٹ موٹ شیاطین لا کے جو ہے نا نیچے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن لوگوں کو بتاتے تھے، تو لوگ یقین کر لیتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے یہ جو کاہن کا جن ہے نا یہ غیب کو جانتا ہے۔ ایسے آج کل بھی جاہل لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہوتا ہے سب کچھ، وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، آپ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے جو ہے نا آپ کے بارے میں حساب لگا کے سب کچھ کر لیتا ہے۔ تو یہ آج کل بھی یہی پرندے چل رہے ہوتے ہیں۔ فجمع سلیمان الکتب، تو سلیمان علیہ السلام نے وہ جتنے ان کی تدوین شدہ کتب تھی نا اس کو جمع کر دیا، ان سے چھین لیا، ان سے لے لیا، وہ جو کاہنوں نے کی تھی، وہ دفنہا، اور اس کو دفن کر دیا۔ فلما مات، جو سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، دلت الشیاطین علیہا الناس، تو لوگوں کو بتا دی اس کی جگہ، لوگوں کو دلیل دے دی اس کی، یعنی لوگوں کو وہ جگہ بتا دی کہ کہاں چھپایا تھا انہوں نے۔ فاستخرجوها، لوگوں نے ان کتب کو نکال لیا، فوجدوا فیہا السحر، اور اس میں جادو کو دیکھ لیا۔ ظاہر ہے اس میں وہ کاہنوں کو والی باتیں تھی جو آسمانوں جو انہوں نے جھوٹ موٹ ملا کے جو ہے نا لکھی ہوئی تھی۔ فقالوا، اور وہ شیاطین نے ان سے کہا، انما ملککم بہذا، یہ تمہارا بادشاہ تھا، تمہارا بادشاہ یہ تھا، یعنی یہ جو تمہارا بادشاہ تھا نا یہ جن سحر والی باتیں انہوں نے دیکھیں چھپا لی تھی تم سے۔ فتعلموہ، پس وہ انہوں نے اس کو سیکھ لیا اس جادو کو، ورفضوا کتب انبیائہم، اور انبیاء کی کتب کو چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے انہوں نے کتابوں کو پیچھے کر دیا، اور وہ جو سحر تھا، وہ جو جادو تھا اس کے پیچھے پڑ گئے یہ یہود۔ قال تعالی تبرئۃ لسلیمان وردًا علی الیہود فی قولہ، شان نزول کا بیان، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، آیات کی شان نزول بتا رہے ہیں کہ شان نزول کیا ہے، یعنی یہ جو آنے والی آیت ہے، وما کفر سلیمان، یہ جو آنے والی آیت ہے، اور یہ جو پیچھے یہ گزری ہے، اس پوری تفسیری جو مضمون ہے اس کے شان نزول بتا رہے ہیں کہ تبرئۃ لسلیمان ورد عن الیہود۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو سلیمان علیہ السلام کی برات ہے اس میں کہ وہ ایک انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں سکھایا لوگوں کو، وہ جادوگر نہیں تھے، ورد علی الیہود، اور یہود پر رد بھی ہے، فی قولہم، ان کے اس قول پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود ہے وہ مراد ہے، فی قولہم، ان کے اس قول کا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، انظروا الی محمد، کہ محمد کو دیکھو، یذکر سلیمان فی الانبیاء، سلیمان کا ذکر انبیاء میں کرتا ہے، وما کان الا ساحرا، وہ تو جادوگر تھے، وہ سلیمان تو جادوگر تھے۔ تو یہ شان نزول ہے اس کا، یہود سلیمان علیہ السلام کا ذکر جب قرآن میں آیا تو یہود نے کہا کہ محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلیمان کا ذکر انبیاء میں کرتا ہے، سلیمان کا ذکر انبیاء میں کرتا ہے، حالانکہ وہ تو بڑا جادوگر تھا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کو جادو کر کے کفر نہیں کیا تھا، وہ تو شیاطین کے کام تھے جو وتبع ما تتلو الشیاطین میں گزر چکا، ٹھیک ہے۔ وما کفر سلیمان ای لم يعمل السحر لانه کفر، صورت کفر، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا،
تو صورت کفر کیسے نہیں کیا اس کی صورت بتا رہے ہیں، لم یعمل السحر، یعنی اس نے جادو نہیں سکھایا، اور سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا، انہوں نے تو وہ جادوگروں کے پھلندے جمع کر کے اس کو دفن کر لیا تھا کہ لوگ اس میں خلط مل نہ ہو، غلط نہ ہو اس میں، لأنہ کفر، اس لیے کہ جادو سکھانا تو کفر ہے، غلط جادو سکھانا کفر ہے۔ ولیکن بالتشدید والتخفیف، بیان قراءت کی ولیکن بالتشدید کے ساتھ بھی ہے، والتخفیف اور ولیکن بھی ہے، ولیکن شیطان بھی ہے۔ الشیطان کفروا یعلمون الناس السحر، شیطان نے دراصل کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھایا۔ الجملۃ حال من ضمیر کفروا، بیان ترکیب کی، یعلمون الناس السحر جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے کفروا کی ضمیر سے حال بن رہا ہے، ویعلمونہم حاصل عطف، یہ اس کا ما انزل علی الملکین کا عطف یہ یعلمون الناس، یعلمون کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو انہوں نے سکھا دیا جادو، اور اسی طرح سکھا دیا ما انزل علی الملکین، جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ای الہماہ من السحر، یعنی الہام کیا گیا ان کو جادو۔ یہ چھوٹے سے اعتراض کا جواب ہے کہ ما انزل علی الملکین میں انزال ہے نا، انزال کا معنی ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا، تو یہ انزال کا لفظ تو قرآن کے لیے، کتاب کے لیے، وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں سحر کے لیے انزلہ کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا کہ نازل کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، تو غلط چیز کی نسبت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بتایا ہے کہ الہماہ من السحر، یہ نہیں، فرشتوں کو الہام کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، فرشتوں کو الہام کیا گیا تھا، نازل نہیں کیا گیا تھا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی اس طرح وقرئ بکسر اللام الکائنین، اور یہ ملکین کی ترکیب بتا رہے قرات بتا رہے بیان قرات، اس کو ملکین لام کی کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، الکائنین یعنی کہ بادشاہ، اس صورت میں اس سے مراد بادشاہ ہوں گے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس زمانے میں دو بادشاہ تھے جن کو جادو سکھایا گیا تھا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب جادو اور وہی یہ خلط ملط ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کی شکل میں دو فرشتے بھیجے جو لوگوں کو یہ تمیز کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ جادو اور وہی میں فرق ہو جائے ان میں، اس کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس پر آگے بھی ہم بات کریں گے، آ بھی رہا ہے آگے۔ تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ دو فرشتے تھے، اور یہ دوسری جو قرات ہے ملکین، اس سے مراد یہ ہے کہ دو بادشاہ تھے یہ باقاعدہ، ببابل، بابل شہر میں، بلد فی سواد عراقی، بیان جغرافیہ کہ یہ عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، بدل او عطف بیان ترکیب کہ یا تو بدل ہے ملکین سے بدل ہے، اور عطف بیان یا عطف بیان ہے، دونوں حالات میں جو ہے نا ترجمہ ایک ہی بنتا ہے کہ یعنی کہ ہاروت اور ماروت، ملکین سے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو ایک روایت بتا رہے ہیں ان دونوں ہاروت ماروت کے بارے میں، ہما ساحران، تو ہاروت ماروت سے کون مراد تھے اس کا مصداق بتا رہے ہیں صاحب جلالین، اور اس کی دلیل کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بتا رہے ہیں کہ ہما ساحران کانا یعلمان السحر، یہ دو جادوگر تھے جو کہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ وقیلا، اور بعد دوسرا قول ملکان انزلا، ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ یہ دو ہاروت ماروت دو جادوگر تھے، فرشتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وقیلا، دوسرا قول یہ ہے کہ ملکان انزلا لتعلیمہ ابتلاء من اللہ للناس، کہ یہ دو فرشتے تھے جو کہ تعلیم کے لیے نازل کیے گئے تھے، ابتلاء من اللہ للناس، آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ آزمائش ہو جائے، ان کو جادو سکھائے۔ دیکھتے ہیں کہ لوگ جادو سیکھتے ہیں یا نہیں، اس پر آگے بھی بات ہو رہی ہے، آگے بات کریں گے عزیز طلباء، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق بس اتنا۔ جی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیسے نہیں کیا؟ آپ نے پڑھا وما کفر سلیمان، تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیسے؟ اس کی صورت بتائیے گا، جواب میں لکھیے گا مختصراً کمنٹس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔